لا تعداد یعنی جس کی کوئی تعداد نہیں، اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ رب کائنات ہمارے گناہوں کو آج معاف فرماتا ہے۔ میرا رب وہ رب جس کی ہم نے پورا مہینہ عبادت کی، دوڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، جوان، اپنا کاروبار بند کیا، اپنی دکان بند کی، اپنے معاملات کو ختم کیا، مسجدوں کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، مساجد بھری ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ماہ رمضان ہے، رب معاف فرما رہا ہے۔ رب کائنات بے تعداد یعنی اس کا کوئی شماری نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رب کائنات اپنے بندوں کو معاف فرما رہا ہے۔ آج کا وہ دن ہے کہ رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان کے ہر دن میں، ہر شب میں رب اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور جب لیلۃ الجائزہ آتی ہے، جب عید الفطر کی رات آتی ہے، تو اس رات میں رب کائنات جس نے پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اس ایک رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اور جب یہ صبح ہوتا ہے، عید الفطر کا دن ہوتا ہے، رب کائنات کی طرف سے فرشتوں کی جماعت آتی ہے۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کی جماعت مسلمانوں کے گلیوں میں کھڑی رہتی ہے، مسلمانوں کے کوچوں میں کھڑی رہتی ہے، مسجدوں کے دروازوں پر کھڑی رہتی ہے، مسجدوں کے روڈ پر کھڑی رہتی ہے۔ آنے والوں سے وہ رب کائنات کی فرشتوں کی جماعت کہتی ہے، کتنے اچھے تم انسان ہو، اللہ نے کس امت میں تمہیں پیدا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج ہم جب گھر سے نکلتے ہیں نئے کپڑے پہن کر، رب کا ذکر کرتے ہوئے، رب کے محبوب پر درود پڑھتے ہوئے جب ہم آتے ہیں، تو فرشتے رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر التجا فرماتے ہیں، اے رب کائنات، تیرے محبوب کی پیاری امت تجھ سے التجا کر رہی ہے، گناہوں کی معافی طلب کر رہی ہے، تو نے انہیں سب کچھ دیا ہے، کاروبار ان کے پاس ہے، صحت ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، شہرت ان کے پاس ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اے پروردگار عالم، تیرے محبوب کی امت مسجدوں کی طرف، عیدگاہوں کی طرف، مغفرت کی طرف، تیری رحمت کی طرف دوڑتی ہوئی جا رہی ہے۔
رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ، اے فرشتوں میرے سوال کا جواب دو۔ اے پروردگار عالم ارشاد فرما، رب ارشاد فرماتا ہے جب کوئی مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے؟ اے پروردگار عالم، فرشتے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اے پروردگار عالم جو اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اسے اچھی مزدوری دینا چاہیے۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس رب کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں، وہ تو رب ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ سچا ہے، رب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ ان کا خدا ہوگا بدعقیدہوں کا، ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ سچا خدا ہے، وہ خدا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ رب ہے، وہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج میں نے اپنے محبوب کی امت کو ان کی مزدوری پر وہ اجر دیا ہے۔ اے پروردگار عالم کون سا اجر دیا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج میں نے اپنے محبوب کی جو دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں میری مغفرت، میری طرف مغفرت کے لیے آ رہے ہیں، میری رحمت کے لیے آ رہے ہیں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج میں نے ان اپنے محبوب کی امت کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ وہ جب مصطفیٰ کی امت جب مسجدوں سے نکلتی ہے، جب گھر کی طرف دوڑتی ہوئی جاتی ہے، کوئی ماں باپ کے گھر میں جاتا ہے، کوئی قبرستان کو جاتا ہے، کوئی کسی کے شیخ کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی کے پاس معافی طلب کرنے کے لیے جاتا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے جب یہ مسجدوں سے عیدگاہوں سے دو گانا پڑھنے کے بعد جاتے ہیں تو ان کو میں پاکیزہ کر کے بھیجا کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں، آج رب سے مانگنے کا دن ہے، آج انعام لینے کا دن ہے، رب سے معافی طلب کرنے کا دن ہے، کیونکہ رب کائنات ہے، اس نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، ہمیں ہاتھ عطا فرمائے، ہمیں پاؤں عطا فرمائے، ہمیں نور عطا فرمایا، کانوں کی سماعت عطا فرمائی، آنکھوں میں بصارت عطا فرمائی، چلنے کے لیے قدم بھی دیے ہیں۔ وہ رب چاہتا تو نابینا کر سکتا تھا، وہ رب چاہتا تو لنگڑا کر سکتا تھا، وہ رب چاہتا تو بہرا کر سکتا تھا، اور رب نے ہمیں تمام چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ آج رب کا شکریہ بھی ادا کرو، اور جو رب کی عبادت کی ہے اس رب کی عبادت کے ذریعے سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آج تم جو دعا مانگو گے اللہ رب العزت تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اے مسلمانوں، آپ ہم نبی کی امت ہیں، رب فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں اپنی نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو، تمہارے نبی نے عید کیسے منائی، تمہارے نبی نے روزے کیسے رکھے، تمہارے نبی عیدگاہ کو کیسے جاتے تھے، پیغمبر اعظم ہے عید کی نماز پڑھانے کے لیے پیدل جایا کرتے تھے، اور ایک راستے سے جاتے تھے دوسرے راستے سے تشریف لے آتے تھے۔ یہ تمہارے نبی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے نام پر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، جس نبی سے پیار کرتے ہیں، جس نبی سے عشق کرتے ہیں، اس نبی نے کیسے نماز عید کو ادا فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں، میرے نبی کے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے رسول اعظم کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن اپنی ازواج مطہرات سے فرماتے کہ وہ جوڑا نکال کے دو جس جوڑے میں میرے تہبند لگا ہوا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہننا چاہیے، اللہ نے دیا تو خوشی منانا چاہیے، ایسا نہیں کہ نہیں ماننا، بالکل پہننا چاہیے، رب نے دیا ہے، رب کے فضل پر رب نے اگر دیا ہے تو یعنی کبھی فقیر بن کر بھی نہیں رہنا چاہیے، رب نے دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سب سے اچھا لباس پہنا کرتے تھے اور ایسا جاتے تھے، صحابہ فرماتے حضور تیز تیز قدم رکھتے تھے، اور حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا تھا، حضرت بلال اس نیزے کو آگے آگے مصطفیٰ کے لہراتے ہوئے تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت بلال کے ہاتھ میں